نحمدہ ونصلی علی رسولہ المصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات حضور سروری کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ شعبان المعظم سارا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ ہم اس کو شعبان المعظم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، مگر اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو بڑی برکت والی رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رب کائنات کا اعلان ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، پارہ نمبر 25 رکوع 14، یعنی اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اعمال و افعال کا پروگرام آسمانی اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتا ہے، اور مصائب عالم کا پروگرام حضرت اسرائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ روح البیان جلد صوب صفحہ نمبر 598۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ شعبان میں آپ کے روزہ دار رہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میری اجل لکھی جائے تو میں بھی روزہ دار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ شب برات وہ رات ہے جس میں سارے سال میں ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے بخشش کرنے کے لیے اس رات کو عبادت و ریاضت توبہ استغفار میں گزاریں۔ کچھ لوگ اس رات میں توبہ استغفار عبادت کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو آئیے سنیے کہ اس رات میں عبادت و ریاضت کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں حدیث نقل فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو قیام فرمایا، پھر اس قدر سجدہ دراز فرمایا کہ میں گمان کرنے لگی کہ شاید کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو آپ کے پاس پہنچی اور پاؤں انبر کے انگوٹھا مبارک کو ہلایا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس جنبش کی اور اپنے سر انبر کو سجدے سے اٹھایا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تم نے گمان کیا کہ رسول خدا نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بات نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے درازی سے یہ گمان کی شاید کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب یہ کہ اور راتوں سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے۔ مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، طالبان رحمت پر اپنی رحمت فرما کر بخش دیتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارا کر
کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات۔ ہمیں بھی اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر جلدی سے اٹھ گئے۔ جبکہ یہ رات میری باری کی تھی تو میں نے آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف یعنی مدینہ کا قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ پھر جب آپ نے مجھے دیکھا فرمایا عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے گمان کی شاید کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول و اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکری کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ مدارج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 396۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث السمنانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو جبرائیل میرے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کیسی رات ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے، مگر جادوگر، ہمیشہ شراب پینے والا، سود خور اس رات میں نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا ایک دن ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک سفید پتھر دیکھا، اس کی خوبصورتی دلکشی پر آپ بہت تعجب ہوئے، بہت متعجب ہوئے۔ آپ کے اظہار تعجب میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے روح اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس پتھر سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہاں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم خدا سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا، اس میں ایک بزرگ والا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سر سبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی میرے یہ ہر دین کا خوراک ہے، میں یہاں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کب سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے فرمایا اے روح اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں پوری رات نماز پڑھے گا تو اس شخص کی 400 سال عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ نجحت المجالس صفحہ نمبر 292 جلد اول۔ تو ان دونوں روایت سے معلوم یہ ہوا یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات میں عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہیے اور اسی رات میں قبرستان میں حاضری دینا چاہیے۔ یہ پیاری رات جن میں خدا بند قدوس اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس رات میں طلب بخشش کے بجائے آتش بازی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ان افعال بد سے پرہیز کریں، اسی طرح ان بد قسمت لوگوں کو بھی توبہ کر کے
ان رات کے فیضان رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اس رات عطائے خدا بندی سے محروم رہتے ہیں، یعنی مشرک، جادوگر، شراب خور۔ آئیے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکا کر گڑ گڑائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں اور دعا مانگیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہ